تن کا غلام ہوں میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج کا میرا بیان ہے کہ رشتہ طے کرنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں، کہ جہاں کے اوپر میرا معاشرہ ترقی کرتا جا رہا ہے وہیں کے اوپر ہم اپنے دین اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مومنین، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کو ترک کر دیا ہے۔ مومنین، جہاں کے اوپر معاشرے میں بہت ہی زیادہ خرابیاں آتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا وہ اس کو انگلش وغیرہ اچھی آتی ہے یا نہیں، فیشن کرتی ہے یا نہیں، اس کے رنگ کے اوپر ہم جاتے ہیں بلکہ اس کی سادگی کو نہیں دیکھتے ہیں، اور اس کے طور طریقے کیا ہیں یہ سارے ہم بھلا دیتے ہیں۔ ہم کو بلکہ کیا کیا دیکھنا چاہیے یہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے کہ لڑکے کے جوان ہونے کے بعد جب اس کی نسبت طے کی جاتی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے خود اس کی رائے معلوم ہو جائے۔ اگر وہ خود کچھ نہ کہے تو اس کے ہم عمر، اس کے دوستوں، اس کے جو ساتھ میں رہتے ہیں ان کے ذریعے سے اس لڑکے کی رائے کو یعنی پہلے معلوم کیا جائے۔ اگر اس کی دلی رغبت کا کسی ذریعے سے پتہ چل جائے تو اس کے اولیاء اس لڑکی اور اس کے خاندان کے حالات اور دینداری پر نظر کریں۔ اس طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ ان دونوں میں نبھاؤ ہو سکے گا یا نہیں۔ اگر دونوں میں موافقت نظر آئے تو رشتہ طے کر دیں۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ لڑکے کے رائے بالکل برخلاف یا اس کے لا علمی میں کسی جگہ رشتہ طے کر دینا عقل مندی کی بات نہیں، اس لیے کہ زندگی بھر ان کو ساتھ رہنا ہے۔ عزیزان محترم، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ ان میں بے لطفی پیدا ہو اور جوڑ کے بجائے توڑ ہو جائے، لہٰذا اس کی زندگی کے مفاد کو سامنے رکھ کر اس کی خوشی سے رشتہ طے کیا جائے۔ ہاں، اگر ماں باپ کو یہ اندازہ ہو کہ لڑکا اپنے نفس کی شرارت اور طبعی آزادی کی وجہ سے ہماری پسند کردہ اچھی جگہ کو چھوڑ کر کسی غلط جگہ کے اوپر اپنا رشتہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھانا اور جہاں رشتہ طے کرنا ہے وہاں کی خوبیاں اور فوائد ذہن نشین کرنا اخلاقی فریضہ ہے۔ کہ مثلا ایک جگہ کے اوپر لڑکا چاہتا ہے کہ میرا رشتہ فلاں جگہ ہو کیونکہ وہ لڑکی زیادہ گھومتی ہے، فیشن کرتی ہے، بہت ہی اسمارٹ لگتی ہے، لیکن دوسری ایک لڑکی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ دین اسلام سے بہت ہی زیادہ تعلق رکھتی ہے، لڑکا اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نئی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اس لڑکی کے بارے میں بتائیں، پھر اس کے گھر کے والوں کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں، اس کی اچھائیوں کے بارے میں بتائیں، تب انشاءاللہ یہ زندگی اچھی گزرے گی۔ عزیزان محترم، پھر رشتہ طے کرنے کے لیے حسب ذیل باتوں کا لحاظ بہت ہی بہتر ہے۔ سب سے پہلے وہ کون سی کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے کچھ کم ہو، زیادہ نہ ہو، یعنی لڑکے کی عمر 2-4 سال کم ہو۔ نوعمر لڑکے کے لیے کنواری لڑکی زیادہ مناسب ہے تاکہ حدیث پاک کے ارشاد کے مطابق ان میں خوب محبت اور موافقت پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، منگنی سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا، کہ نسبت طے کرنے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں کہ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عزیزان محترم کہ نکاح سے پہلے منکوحہ کو دیکھ لو۔ اس صورت میں امید ہے کہ دونوں میں محبت اور انسیت زیادہ پیدا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بس اوقات اس قسم کے موافقوں پر سنی سنائی باتوں سے انسان اپنے ذہن میں کوئی بہت اچھا نقشہ قائم کر لیتا ہے اور پھر بعد میں سامنے آنے پر وہ خوبیاں پائی نہیں جاتی تو لڑائی اور جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی
पसंद अलग अलग होती है। हो सकता है कि जो सुनी हुई बातें हों वो उनको पसंद हों और तुम्हारी पसंद उससे मुख्तलिफ हो। मसलन मशहूर है पसंद अपनी अपनी। अज़ीज़ान मोहतरम, मंगनी से पहले हमको चाहिए कि ये मंगनी के वक्त हम एक लड़के और लड़की को दोनों को जाके देख लें कि दोनों की जो मुनासिबतें हैं, जो लोगों ने बताई हुई हैं बातें, क्या वो उनमें पाई जाती भी हैं या नहीं पाई जाती हैं। मोमिनीन, इंशाअल्लाह अगला मौजू इसी के मुतालिक हम इंशाअल्लाह फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में पेश करेंगे। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन।